گزشتہ ہفتے کہانت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی بات بتاتے ہیں تو 7ویں آسمان والے فرشتے 6ٹھے آسمان والوں کو اور 6ٹھے آسمان والے 5ویں آسمان والوں کو اس طرح فرشتے ایک دوسرے سے اس حکم کا تذکرہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں باری تعالیٰ نے ایسا کہا، ایسا کہا، ایسا کہا۔ تو کبھی کبھار فرشتوں کی ان آپسی بات چیت کو جنات اور شیاطین سنتے ہیں، کبھی کبھی۔ اب جیسے ہی فرشتوں کی ان پر نگاہ پڑی کہ کسی جن نے، کسی شیطان نے ہمارے آپسی مذاکرے اور بات چیت کو سنا ہے، تو فرشتے اسی وقت ایک تارا توڑ کر اس شیطان اور جن کو مارتے ہیں۔ گزشتہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ جو تارے ٹوٹتے ہیں اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس تارے کی عمر ہو گئی اس لیے ٹوٹ گئے۔ ہم تو الگ الگ وجہ بیان کرتے ہیں تارا کیوں ٹوٹا۔ تارے کے ٹوٹنے کی اصل وجہ یہ ہے، تو ایک تو اس کی عمر ختم ہو گئی، دوسرے یہ کہ کوئی جن یا کوئی شیطان فرشتوں کی آپسی بات چیت کو اگر سنتا ہے، اللہ کے پیغامات کو، تو اس وقت فرشتے تارا توڑ کر اس جن اور شیطان کو مارتے ہیں۔ تو ہم کو ایسا لگتا ہے وہ تارا ٹوٹا ہے، وہ ٹوٹا نہیں، شیطان کو پھینک کر مارا گیا ہے۔ اب کبھی کبھی وہ تارا اس کو لگتا تھا، کبھی کبھی وہ بچ گیا، تو وہاں سے ایک آدھ بات کو لے کر آتا شیطان اور جن، اور جو دنیا کے اندر ان کے چاہنے والے ہوتے تھے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا گزشتہ بھی ایک بات یہ بتائی گئی تھی، یہ جو سفلی علم جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں وہی گندا علم، گندا جادو، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ پیشاب سے قرآن لکھتے ہیں۔ یہ جو علاج کرتے ہیں نا پیشاب سے، اب یہ جب پیشاب سے قرآن لکھ رہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، تو شیطان خوش ہونے کے بعد ان سے پوچھتا ہے اب بولو میرے آقا مجھے کیا کرنا ہے، تو پھر یہ شیطان سے بہت سارے کام کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں لیکن وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ جس کو اپنی زبان میں گندا علم، سفلی جادو کہتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگلی بات بہت دھیان سے سنیں، ایسا کرنے والا، ایسا کرانے والا، کرنے والا، کرانے والا، دونوں کے دونوں اسلام کی نگاہ میں کافر ہے۔ وہ علم کرنے والا اور وہ علم کرانے والا، چاہے آپ اس کو سفلی کہہ لو، اردو میں سفلی کہتے ہیں اس کو، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں گندا علم، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے یعنی ایسا کام کرنا۔ وہ جو لوگ اس جادو کرتے ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کام کی وجہ سے شیطان خوش ہو، اور شیطان کب خوش ہوگا؟ جب اللہ ناراض ہوگی۔ تو اللہ کو ناراض کرنے والے، تو آپ اندازہ لگائیں کون احمق اور بیوقوف، کون رذیل اور گھٹیا قسم کا آدمی ہوگا جو پیشاب سے خون کو لکھے۔ بھائی ہم تو اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے۔ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ صرف پاکیزہ لوگ، صاف ستھرے لوگ قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، بغیر وضو کے تو قرآن کو چھوتا تک نہیں مسلمان۔ اور بدن پر پیشاب لگا ہوا ہے یا ایک کٹورے میں پیالے میں پیشاب ہے اور لکڑی کا قلم بنایا گیا اس میں بھیگو بھیگو کر وہ لکھا جا رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، شیطان خوش ہو رہا ہے، پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنے جادو کی بنیاد رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی حائضہ عورتیں ناپاکی کی حالت میں جو ناپاک اور گندا خون نکلتا ہے اس سے قرآن لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کا حکم کیا ہے کہ یہ عمل کرنے والا اور کرانے والا، چاہے ایک عام آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، کیسا بھی ہو، اگر مسلمان ہے تو جیسے اس نے اس کام کو کیا یا اس نے اس کام کو کروایا، پیسے دے کر یا مفت میں،
تو اس عمل کے کرنے کی وجہ سے یا اس عمل کو کرانے کی وجہ سے وہ اسلام کی نگاہ میں کافر ہو جائے گا۔ بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایک تو ایمان چلا گیا، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ بیوی نکاح سے چلی گئی۔ ہم کو ایسا لگے گا یہ تو ساتھ میں رہتے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اب یہ نکاح نہیں ہے۔ جتنی مرتبہ بیوی سے ملاقات کرے گا وہ تو بیوی ہے ہی نہیں، جتنی مرتبہ اس عورت سے ملاقات کرے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا، وہ زنا ہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو ایسا کرتے تھے۔ یہ اب وہاں سے جن آیا، کوئی شیطان آیا، دنیا میں جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے جو مریدین ہیں، آ کر کہتے تھے کہ فرشتوں میں ایسا ایسا تذکرہ ہوا۔ وہاں کی ایک بات اور اس میں 99 اپنی زبان میں 99 جھوٹ ملائے جاتے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ پورے کے پورے 100 جھوٹ اس میں ملائے گئے۔ ایک بات صحیح ہے جو انہوں نے فرشتوں سے سن رکھی ہے، باقی 99 یا 100 جھوٹ وہ جن اور شیطان نے اپنے چاہنے والوں کو سنا دیا۔ اب وہ چاہنے والے چاہے ہاتھ بتا کر یا جیسا بھی ہو، جس کو جوتیشی کہہ لیں ہم، نجومی کہہ لیں ہم، ستارے دیکھ کر، ہاتھ دیکھ کر، نام معلوم کر کے مستقبل بتانا، یہ سارے کے سارے کہانت ہی کے جز اور کہانت ہی کے شعبے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس پر ایمان رکھنا اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں نے ایک صاحب کو ہاتھ بتایا تھا اور جیسا انہوں نے دیکھ کر کہا تھا ویسا ہو گیا، اگر یہ اس پر ایمان رکھتا ہے تو پھر ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، ان کی باتوں کو حق اور سچ مانتا ہے، تو پھر گمان اس بات کا ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں۔ اب یہ آدمی تھا جس کا نام تھا عمرو بن عامر، اور یہ کاہن تھا، کہانت کیا کرتا تھا، لوگوں کا ہاتھ دیکھ کر ان کو مستقبل بتانا، بہت ساری چیزیں۔ اس کاہن کو، عمرو بن عامر کو، کسی جن یا شیطان نے یہ کہا تھا کہ فلاں وقت میں، فلاں گھڑی میں چوہے کے ذریعے سے یہ جو بند ہے، یہ جو ڈیمپ ہے، دھرم ہے، یہ چوہے کے ذریعے سے کھوکھلا ہو جائے گا، پھر ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کا ایک بیٹا وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اس ڈیم کے قریب، بند کے قریب ایک چوہے کو دیکھا، آ کر اپنے ابا سے کہا کہ ابا ایسی بات ہے، تو کہنے لگے کہ بیٹا اب یہ بند ٹوٹنے والا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں، ہمیشہ ایک بات صحیح 99 جھوٹ، کیونکہ وہ جن اور شیطان فرشتوں سے صرف ایک بات سنتا تھا، اس میں 99 باتیں اپنی طرف سے کاہنوں کو سنایا کرتا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ چوہے کے ذریعے سے بند ٹوٹے گا۔ بیٹے نے چوہے کو دیکھا، ابا کے پاس آ کر شکایت کی کہ ابا آج میں نے وہاں پر چوہے کو دیکھا۔ گزشتہ ایک بات آئی تھی کہ بڑی بڑی بلیاں رکھ رکھی تھی، جہاں بلی ہوگی وہاں تو چوہا ہوگا نہیں، لیکن اللہ ہے، انہوں نے لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اتنے بڑے بادشاہ کو مروا دیا، تو چوہا تو اس سے بڑی مخلوق ہے۔ چوہے بلیوں پر غالب آ گئے، مسلط ہو گئے۔ اب ادھر باپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو کل جب میں مجلس میں بیٹھوں گا، چونکہ اپنے علاقے کا بڑا آدمی تھا، مقتدی تھا، تو اپنے سارے بچوں سے، 4 یا جتنے بھی بچے ہو، سارے بچوں سے کہنے لگا کہ کل جب میں مجلس میں بیٹھوں تو تم نے بات بات میں میرے منہ پر تماچا مار دینا، چاپڑ مار دینا۔ وہ بیٹا بولے ابا میں کیسے مار سکتا ہوں، تم تو میرے ابا ہے۔ اب بیٹا میرا حکم ہے، اس کے علاوہ یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں، ورنہ ہماری جیسے یہ ہلاک ہوگے، ساری کی ساری بستی، ایسے ہم لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ گاؤں سے اگر جانا ہے، نکلنا ہے، یہ صورت اختیار کرو، طے ہو گئے۔ آئندہ کل مجلس بیٹھی ہے، پورے علاقے کے لوگ آ گئے، باپ بھی آیا، اس کے سارے بیٹے آئے، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ، تو بیٹا بولے میں نہیں لاتا۔ تو باپ بولے وہ تو پورا نقشہ کھینچا ہوا تھا، پہلے سے ایک سبق پڑھایا ہوا تھا۔ تو باپ نے بیٹا تو میری سنتا نہیں، میں نہیں سنتا تمہاری۔ باپ نے نافرمانی کی وجہ سے بیٹے کو ایک تماچا مارا،
تو بیٹے نے باپ کی ہدایت کی وجہ سے باپ کو ایک تماچا مار دیا، چاپٹ مار دی۔ وہ باپ کو بہت غصہ آیا، ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ بچے کی مخالفت میں، کچھ موافقت میں۔ وہ باپ کہنے لگا، چونکہ وہ تو اپنے علاقے کا امیر تھا، وہ کہنے لگا کہ بھائی جس علاقے میں میری عزت نہ ہو میں یہاں نہیں رہ سکتا، اب میں جا رہا ہوں۔ بہت سمجھایا، کہا نہیں مجھے رہنے نہیں۔ اب جب طے ہو گیا جانا ہے تو اس کے پاس میں چونکہ باغات بہت زیادہ تھے، کھیتیاں باڑیاں بہت زیادہ تھی، اور دنیا بھر کا ساز اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے ایسا ہے کہ دکان، کھیت، پلاٹ بہت زیادہ۔ جانے سے پہلے سب بیچنا شروع کر دیا۔ صرف اس کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے، بند ٹوٹنے والا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس کو معلوم تھا، باقی تھوڑی کسی کو معلوم تھا۔ یہ اپنا سارا ساز و سامان بیچ کر ایک بڑی رقم اکٹھا اور جمع کر کے اپنے پورے پریوار، پورے گھرانے کو لے کر وہاں سے چلا ہے، اور پھر چونکہ یمن کا واقعہ ہے، اب یہ ملک شام یہ دوسری جگہ چلے گئے، اور ابھی ادھر جب وہ چوہوں نے اس بند کو، ڈیم کو کھوکھلا کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ پانی نے جب جوش مارا ہے تو پورا کا پورا بند ٹوٹا، اور سارا کا سارا علاقہ، وہاں اپنے ساز و سامان، مال جان، کھیتی باڑی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ یہ وجہ تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 10 بیٹے تھے اس کے، 10 بیٹے، جن میں سے 6 شام میں اور 4 یمن میں، یا 6 یمن میں اور 4 ملک شام میں ایسے رہے تھے۔ 3 جماعتیں بن گئی تھی کہ کہاں جانا ہے، تو کسی نے کہا کہ یثرب چلے جاؤ، کسی نے کہا کہ مدینہ چلے جاؤ، یثرب اور مدینہ ایک ہی ہے، کسی نے کہا مکہ مکرمہ چلے جاؤ، کسی نے کہا شام چلے جاؤ۔ تو پھر 3 جماعتیں بنی، کچھ مدینہ چلے گئے، کچھ شام چلے گئے، اور کچھ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہم لوگ اپنا ہاتھ بتا کر جو مستقبل کو معلوم کرتے ہیں۔ گزشتہ بات آئی تھی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، بزرگ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ان سے بڑے صحابہ ہیں، کسی صحابی کو بھی، اور صحابہ بھی نبیوں کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، کسی نبی کو بھی کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے صاف صاف کہا تھا، اے جبرائیل، جیسے تجھے نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، ایسے ہی مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ تو صرف اللہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی پر کتنی بڑی تہمت لگی، نہیں معلوم ہے۔ پوچھ رہے ایک دوسرے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے، علی تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے، بریرہ تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، یہ سننے جیسی بات ہے، اس لیے ہمارے یہاں پر کوئی آدمی اگر پوچھے کسی چیز کے بارے میں تو اس میں امانت ہونی چاہیے، اور کوشش یہ ہو کہ نبھاؤ کی شکلیں پیدا ہو جائے، یعنی جوڑ کی شکلیں پیدا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم توڑ کی شکلیں پیدا کریں۔ تو جب اسلام کے دشمنوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان ابن معطل، صفوان ابن معطل، تہمت لگائی کہ بھائی انہوں نے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ایسا ایسا کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو صاف کہہ دیتے، لیکن تحقیق کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جملہ سننے جیسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے، عمر گاؤں میں شہر میں تو ایسے تذکرے ہو رہے ہیں کہ عائشہ نے ایسا کیا، تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑا اچھا جملہ تھا، اللہ تمام صحابہ کی کروٹ کروٹ مغفرت کرے۔ وہ چھوٹا سا جملہ سنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی ناپاک ہے، مکی ناپاک ہے، حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کے جسم پر، اللہ تعالیٰ جب آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتے تو ناپاک اور گندی عورت کو
اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں کیسے داخل کر دیں گے؟ جس اللہ نے مکھی کے بیٹھنے سے آپ کے جسم کی حفاظت کی ہے، کیا وہ اللہ گندی عورتوں سے آپ کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اسی لیے لکھا ہے ما بغت امرأۃ نبی قط، آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ نبی ہے اور ان کی بیوی کافرہ ہے، ایسا سنا ہوگا، نبی ہے ان کی بیوی منافقہ ہے، ایسا سنا ہوگا، لیکن کسی نبی کی بیوی زانیہ ہو، ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی بھی نبی کی بیوی نے کبھی بھی زنا نہیں کیا، کوئی بھی نبی، یہ تو نبیوں کے سردار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت، اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں آپ، سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ، اور سارے نبیوں کے کیا جی پوری کائنات کے سردار ہیں آپ، ان کو غیب کا علم نہیں۔ مٹھی باندھی گئی، بھئی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بتا رہے معجزے کے وقتی طور پر اللہ نے آپ کو ایک علم دے رکھا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے غیب کی خبر الگ ہے، غیب کا علم الگ ہے۔ جیسے ہم بیانوں میں کہتے ہیں قبر میں اتنا بڑا سانپ ہوگا، بولتے نا، اتنا زہریلا ہوگا، اتنے بڑے بڑے بچھو ہوگے، تو یہ غیب کی خبر ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کی خبر کا کیا مطلب؟ ہم کسی چیز کو سن کر یا کسی چیز کو دیکھ کر اگر کوئی بات بیان کرتے ہیں اس کو خبر کہا جائے گا۔ تو نبیوں نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کو غیب کی خبریں کہا گیا، غیب کا علم نہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر ہم ہاتھ بتا کر یا کسی اور ذرائع سے اپنا مستقبل معلوم کرتے ہیں، اس آدمی نے اگر ہم کو اپنا مستقبل بتایا اور ہم نے اس کی بات پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا، تو گمان اس بات کا ہے کہ ایمان خطرے میں۔ تو ایمان کی حفاظت کے بہت سارے ذرائع ہیں، اس میں سے ایک بہت عجیب چیز جس کو کہتے ہیں توہم پرستی۔ توہم کے معنی وہم، گمان، خیال، ایک چیز بس پیچھے سے چلی آ رہی ہے، وہ چلی آ رہی ہے۔ جیسے سورج گہن، چاند گہن۔ سورج گہن کو کہتے ہیں صلاۃ کسوف، کسوف کہتے ہیں اس کو سورج گہن کو، اور اگر چاند گہن ہو تو اس کو کہتے ہیں خسوف۔ ہمارے یہاں پر اس کا علاج بتایا گیا، سورج کو اگر گرہن لگتا ہے اس کا علاج بتایا گیا، چاند کو گہن لگے اس کا علاج بتایا گیا، اور ہمارے یہاں پر آپ دیکھو بہت ساری چیزیں ذہنوں میں ملے گی۔ سورج کو گہن لگے، چاند کو گہن لگے، سفر نہیں کرنا۔ ایک بات یہ ہے بھائی، آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا، تیسرے سال میں بچے کی ختنہ، اس کو کہتے ہیں توہم، ایک قسم کا گندا خیال، وہم کہہ لو، خیال جو بھی آپ کو کہنا ہے، لیکن اسلام میں دور دور تک اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ سورج کو گہن لگا تو کیا کرنا؟ ہمارے یہاں تو یہ کہیں گے کہ دھاردار چیز استعمال نہیں کرنا، حاملہ عورت نے کسی چیز کو کاٹنا نہیں، کترنا نہیں۔ اسلام کیا کہے گا؟ اسلام یہ کہے گا آئندہ جب بھی رہے اگر ایسا ہو تو خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی ترغیب دے۔ اس کا علاج یہ ہے، سورج کو گہن لگے آپ 2 رکعت نماز پڑھو، شرط یہ ہے کہ سورج گہن مکروہ وقت میں نہ ہو، جیسے فجر کے بعد کے 20 منٹ اس میں نہ ہو، عصر اور مغرب کے بیچ میں اس میں نہ ہو، کیونکہ عصر اور مغرب کے بیچ میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسے زوال کے وقت میں نہ ہو، زوال کے وقت میں نماز مکروہ ہے، تو یہ تو نفل نماز ہے۔ تو سورج کو اگر گہن لگتا ہے 2 رکعت نماز پڑھو، کیسی پڑھنا؟ جماعت سے پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھے۔ اب یہ ہے کہ امام صاحب یا تو زور سے قرات کرے یا آہستہ قرات کرے۔ اچھا، نماز 2 رکعت پڑھنا، کتنی لمبی پڑھنا؟ جب تک سورج گہن ختم نہیں ہوتا تب تک پڑھنا۔ بھائی 2 گھنٹے کا ہے تو 2 گھنٹے کی 2 رکعت۔ آپ سوچ رہے ہیں 1 گھنٹے کی تراویح میں تو ہمارے برے حال ہوتے ہیں، آپ 2 رکعت اگر 2 گھنٹے میں پڑھائیں گے تو کیسا ہوگا؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اذکار، وظائف، دعا اور استغفار میں سارے فرد لگے رہے۔
تو اگر سورج کو گہن لگتا ہے تو اس کی نماز ہے 2 رکعت، لیکن جماعت سے پڑھی جائے گی۔ مرد حضرات جماعت سے پڑھے، عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اگر عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہیں یا پھر مکروہ وقت ہے، ناپاکی کی حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھے گی، مکروہ وقت میں نہ عورتیں پڑھے گی نہ مرد نماز پڑھے گے، ایسے حالت میں استغفار، درود شریف، تسبیحات اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اگر مکروہ وقت میں سورج کو گہن لگتا ہے تو پھر دعا اور استغفار، دعاؤں کا اہتمام ہو، درود شریف ہو۔ مکروہ وقت نہیں ہے تو سورج گہن کی 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مرد حضرات جماعت سے پڑھیں گے، عورتیں اپنے گھر میں اکیلے پڑھیں۔ اور چاند کو اگر گہن لگے تو چاند کو اگر گہن لگتا ہے تو پھر مرد اور عورتیں سارے کے سارے چاند گہن، اس کو خسوف کہتے ہیں، خاصی، سارے کے سارے اکیلے نماز پڑھیں۔ سورج گہن کی 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ۔ چاند کو اگر گہن لگتا ہے تو اس کی نماز اکیلے پڑھی جائے گی، مرد بھی اکیلے پڑھیں گے، عورتیں بھی اکیلی۔ اب جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو مردوں کو اختیار ہے مسجد میں پڑھیں کہ گھر میں پڑھیں، لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جتنی نوافل وہ ساری کی ساری گھروں میں پڑھنا چاہیے۔ ابھی جو لوگ بلڈانا گئے ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا، وہاں ظہر کے بعد اتوار کے دن ایک بات آئی کہ نوافل تو اپنے گھروں میں پڑھیں۔ گھروں میں اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ہمارے چھوٹے بچے جب ہم کو نماز پڑھتا دیکھے تو وہ چھوٹے بچے بھی نماز کی شکل بولو، نقل بولو اختیار کریں۔ اس لیے افضل اور اولا اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ساری کی ساری نوافل گھروں میں پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تتخذوا بیوتکم مقابرا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ بعض مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا خواب میں قبرستان نظر آ گیا، اس کی الگ الگ وجوہات ہوتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے پورا گھر اگر بے نمازی ہے، پورا گھر بے نمازی ہے تو اکثر ان کو خوابوں میں قبرستان نظر آئے گی۔ اکثر حدیث میں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اب ظاہر بات ہے عورتیں عذر کی حالت میں تو گھر میں تھوڑی نماز ہوگی، عورتیں عذر کی حالت میں ہیں، مرد ساری کی ساری فرض نماز بھی مسجد میں، سنت بھی مسجد میں، نفل بھی مسجد میں، چاشت، اشراق، اوابین ساری مسجدوں میں۔ تو کچھ نہ کچھ ایک آدھ بار دن میں کبھی تہجد گھر میں پڑھ دیے، کبھی اشراق گھر میں پڑھ دیے، کبھی چاشت، کبھی اوابین، کبھی فرض سے پہلے کی سنتیں گھر میں پڑھ دیے، کبھی فرض کے بعد کی سنتیں گھر میں پڑھ دیے، پڑھیں گے سب۔ لیکن آج جو جمعہ کی سنت ہے یہیں پر پڑھنا، کیونکہ جمعہ کے بعد کی فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں گھر پہ پڑھنا ایک مشکل ہے۔ ایک تو جب ہم یہاں سے گھر جاتے ہیں تو جانے میں ہم کو بہت اسٹاپ بہت لگتے ہیں، یہاں رکے وہاں رکے، جتنی دیر ہم رکتے اتنی دیر ہمارا وضو نہیں رکتا۔ اب جب وضو ٹوٹا نماز ختم ہو گئی، پھر نماز چلی جائے گی۔ اس لیے کوشش یہ کرے، گزشتہ بھی ایک بات یہ آئی تھی کہ گھر سے وضو کر کے آئے، بہت زیادہ فائدہ، ایک بڑا فائدہ یہ ہے جو گھر سے وضو کر کے آئے گا وہ ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج کو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ گھر کے مسجد کے جو وضو خانے، طہارت خانے، استنجا خانے ہیں، یہ اکثر مسافروں کے لیے، معذورین کے لیے ہے جن کا وضو زیادہ دیر باقی نہیں رہتا۔ عصر سے مسجد میں آئے تھے، یہیں پر رک گئے تھے، پھر مغرب کے لیے تازہ وضو کر لیا، عشاء کے لیے تازہ وضو کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قصداً گھر سے آ رہے ہیں، گھر میں بسہولت ضرورتوں سے فارغ ہو سکتے تھے، وضو کر سکتے تھے، پھر غفلت کی بنیاد پر گھر سے فارغ نہ ہونا، گھر پہ وضو نہ کرنا، مسجد میں آ کر فراغت اور وضو کرنا اچھی بات نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات یہ کہ ساری ضرورتیں سے گھر سے فارغ ہو کر کریں گے ایسا۔ گھر سے وضو کرنا، فرض سے پہلے کی جو سنت ہے گھر سے پڑھ کر آئے۔ فرض کے بعد کی سنت ہے اگر ہم گھر پہ جا کر پڑھ سکتے ہیں تو یقیناً گھر ہی پر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ڈر ہے کہ گھر پہ جانے میں دیر ہو جائے گی، سنت چھوٹ جائے گی، تو پھر مسجد ہی کے اندر پڑھ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ اگر نمک گرتا ہے، نمک، پہلے بہت ڈرایا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بیٹا کبھی نمک گرائے نا تو پلکوں سے اٹھانا پڑے گا۔ اب وہ بچے گھبراہٹ میں بیچارے بچا رہے تھے، ہم جھوٹ بول کر
غلط بیانی کے ذریعے سے امت کو خیر اور بھلائی پر نہیں لا سکتے. ہاں یہ بات آپ کہو بیٹا نمک بہت بڑی نعمت ہے، صحابہ کا تو کھانا ہی نمک سے تھا، روٹی ہوتی تھی نمک لگا کر کھا لیتے تھے. اس میں بھی جو 45 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو بھی تجربہ ہوگا. بہت پیچھے چلو آپ تو آپ کو یاد آئے گا جواری کی روٹی کے اوپر کا پپڑ نکالے، تیل اور نمک لگائے. یہ تو نمک خوراک تھی. اس لیے حدیث میں کہا گیا نمک اگر کوئی مانگتا ہے تو انکار مت کرو، آگ کوئی مانگے انکار مت کرو. گزشتہ بھی ایک بات آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کی حالت میں بچھو نے کاٹا تھا، نماز کی حالت میں، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، یہ نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو دیکھتا ہے، نہ نبی کو دیکھتا ہے نہ غیر نبی کو دیکھتا ہے. پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے جوتے یا چپل سے اس بچھو کو مارا، تھوڑا سا پانی اور نمک منگوایا، اس کو بھگویا اور جس جگہ پر آپ کو بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر اس کو لگایا اور ملا ہے. ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ ناس، یہ پڑھ کر آپ نے پھر اس پر دم کیا اور وہ بچھو کا اثر ختم ہو گیا. یہ تو بہت لمبا چوڑا عمل ہے، ایک چھوٹا سا عمل سنا. ایک روایت میں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو نے کاٹا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ عائشہ وہ سفید چیز جو کھانے میں ملائی جاتی ہے وہ لے کر آ جاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمک لے کر آئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمک لیا ہے تھوڑا سا، اب پانی نہیں. اس روایت میں صرف نمک کا تذکرہ ہے اور اس روایت میں تو کچھ پڑھنے کا بھی تذکرہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا نمک لیا، جس جگہ پر آپ کو بچھو نے کاٹا تھا آپ نے اس کو لگا دیا، ختم ہو گیا. لیکن ہر وقت ایسا ہو جائے ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. بعض مرتبہ اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، صاحب کتنا زہریلا ہے. جو جانوروں کے ماہرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان کا تھوک کسی سانپ کے منہ میں چلا جائے سانپ مر جائے گا. یعنی ہم تو ڈرتے ہیں سانپ سے، سانپ انسانوں سے ڈرتا ہے. اس لیے جو تجربے کار لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک آدمی سانپ کو چھیڑے گا نہیں تب تک سانپ حملہ نہیں کرے گا. انسان کا تھوک اگر سانپ کے منہ میں گیا اثر ختم ہو گیا. اس لیے بعض لوگوں نے لکھا یہ بات کہ جس جگہ پر سانپ یا بچھو کاٹے اس جگہ پر آپ انسان کا تھوک لگا دو، وہ تھوک کی برکت سے. اور کتنا قیمتی ہے ہمارا تھوک. آپ کو یاد ہوگا مہینہ 2-3 مہینے پہلے ایک بات آئی تھی کہ قبلے کی طرف تھوکنا، یہ ہمارے استاد نے کہا تھا. انہوں نے کہاں پڑھا ہم کو نہیں معلوم، لیکن یہ کہا تھا کہ جو لوگ قبلے کی طرف تھوکتے ہیں یہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر تھوکا ہوا ہوگا. جو لوگ قبلے کی طرف ناک صاف کرتے ہیں یہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر، جس کو ناک کی ریڑھ کہتے ہیں، ناک میں سے جو گندگی اور مواد نکلتا ہے، ان کے چہرے پر ایسا لگ رہا ہو جیسے کسی نے لیپ دیا اس کو. 3 جہتیں ہیں ہمارے پاس. قبلے کی سمت چھوڑ دو، شمال ہے، جنوب ہے، مشرق ہے، مغرب کا حصہ چھوڑ دو. قصدن آپ سوچ رہے ہیں وضو کھانا تو ہمارا قبلے کی طرف ہے، یہ ایک الگ بات ہے. وضو قبلے کی طرف کر کے رک کر کے کرنا یہ مستحب ہے، مسنون اور نبوی طریقہ ہے. وضو کرتے وقت اگر کوئی ناک صاف کرتا ہے، وضو کرتے وقت اگر کوئی کلی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن راستے سے چل رہے تھے، چلتے چلتے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا، چلتے چلتے قبلے کی طرف منہ کر کے ناک صاف کرنا، یہ تو بڑے وبال اور نقصان کا ذریعہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک منگوایا، صرف نمک. اب اس پر سورہ اخلاص دم نہیں کیا آپ نے، سورہ فلق سورہ ناس دم نہیں کی. جس جگہ پر آپ کو بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر تھوڑا سا آپ نے نمک لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. تو نمک گرانے سے بچایا گیا کہ نمک کو ضائع مت کرو، نمک کو پھینکو مت. لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ نمک اگر گر جائے تو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ پلکوں سے اٹھاؤ. ایسا کہیں بھی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تھوڑا سا ایسے بیٹھ جائے جیسے نمازوں میں بیٹھتے ہیں. ایک اہم بات یہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا
ہمارے یہاں تو بہت تذکرے ہوتے ہیں اس کے. کسی کو اگر عصر کے بعد بھوک لگی تو کیا کہیں گے؟ عصر کے بعد کھانا نہیں کھانا. کیوں؟ عصر کے بعد کھانا کھائے تو مردوں کو کھانا. اصل میں ایک بار کیا ہوا تھا، ایک گھر میں شوہر بہت غصے سے آئے، عصر کے بعد بہت زیادہ بھوک لگی تھی. اب ماں کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کو مار دے، تو اس وقت امی نے کہا تھا بیٹا عصر کے بعد کھانا نہیں کھانا. کیوں؟ عصر کے بعد کھائے تو مردوں کو نہیں ملتا. جبکہ سچی بات یہ تھی کہ عصر کے بعد نہیں کھانا. کیوں؟ کہ عصر کے بعد کھانا مانگے اور بیوی نے پکا کر نہیں دی تو شوہر بیوی کو مارتا ہے. اس سے بچانے کے لیے جھوٹ کہا گیا تھا. آپ اکثر مدرسوں میں دیکھو کب کھلایا جاتا ہے؟ عصر کے بعد. اس کو کہتے ہیں توہم پرستی. عشاء کے بعد جھاڑو نہیں لگانا، سنے آپ نے؟ حدیث میں ہے کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑ کر سونا، یہ تو حدیث میں ہے. بھائی وہ ناخنوں کے مسئلے، عشاء کے بعد ناخن نہیں، روزے کے، اس کو یہ صرف ایک قسم کا وہن ہے، یعنی جاہلیت، جہالت کہہ لو آپ. یہ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے. اسلام میں دور دور تک بھی اس کا تصور. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. 2-4 دن پہلے نماز کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آئے گھر سے یا باہر سے، جب مسجد میں آئے، امام صاحب اگر رکوع میں ہو یا قیام کی حالت میں ہو تب بھی باوقار ہی آنا چاہیے. ہانپتے دوڑتے بھاگتے ہوئے نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ نہیں بھائی اگر میں نہیں بھاگا تو میری رکعت چلی جائے گی. زیادہ بھاگتے ہیں تو کبھی کبھی ٹانگ نہ چلی جائے آپ کی. حضرت بھاگ رہے تھے، پیر کیا پھسلا ہے جی، اب رکعت نہیں گئی، حضرت ہی چلے گئے. آ رہے تھے ظہر کی نماز پڑھنے، پتہ چلا کہ عشاء کے بعد ان کی نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ. یہ طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتلائے ہیں دخول مسجد کے، اس میں سے ایک ادب یہ بتلا، رکعت جاتی ہے، اتنا شوق تھا رکعت کے اہتمام کا، 5 منٹ پہلے نکل جاتے. سہولتیں ہیں، گھڑیاں ہیں، ٹائم ٹیبل ہے ہمارے پاس میں، اذان کی آواز ہم کو سب کو سنائی دیتی ہے. اس کے باوجود اگر دیر ہو اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رکعت چلی جائے گی، جانے دو آپ رکعت. یقین حقیقت یہ کہ جان بھی بہت زیادہ قیمتی ہے. پھر چلو دوڑتے ہوئے آئے اور نماز میں شریک ہو گئے، اب سانس پھولا ہوا ہے. اس وقت میں ہم جو پڑھیں گے کیسا پڑھیں گے؟ بہت زیادہ دوڑتے ہوئے آئے، امام صاحب رکوع میں تھے، حضرت بھی رکوع میں چلے گئے، تو اب آپ دیکھو پڑھائی میں دھیان نہیں لگے گا. وہ جو سانس پھولا ہوا ہے پورا دھیان ادھر ہے، کیا فائدہ ہے ایسا؟ اگر آپ نے اسی رکعت پا بھی لیے تو کیا پایا؟ اس لیے گزارش ہے کہ ایسا دوڑ رہے تھے. بعض مرتبہ تو امام صاحب بھی سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا لمبا رکوع کر لیتا ہوں. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی کھنکارتا ہے اور امام اس کے کھنکارنے کی آواز کو پہچان لے کہ فلاں آدمی نے کھنکارا ہے، اب وہ ایک آدمی کی وجہ سے امام رکوع کو لمبا کر دے، قیام کو لمبا کر دے، تو یہ امام کے لیے مکروہ ہے. کوئی پہچان کا آدمی ہے، بعض لوگوں کی کھانسی کھنکارنا پہچانے جاتا ہے، امام تو اپنے اعتبار سے پڑھائے بس. تو ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے، باہر سے جب مسجد میں آئے، چاہے رکعت جاتی ہو چلی جائے، نماز جاتی ہو تو بھی چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم اپنی نماز الگ پڑھ لیں گے، وہ رکعت دوبارہ پوری کر لیں گے، لیکن دوڑتے ہوئے آنا، جماعت میں شریک ہونا، پھولے ہوئے سانس کی حالت میں نیت باندھنا، پورا دھیان آپ کا ادھر ہی رہے گا. جی گھبرا رہا ہے، سانس پھولا ہوا ہے ہمارا، ابھی تو صرف پھولا ہوا ہے، بعد میں ایسا نہ ہو کہ حضرت بھول جائے. یہ ساری گندگیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور یہ کہا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو باوقار آؤ. جیسے ایک باوقار آدمی چلتا ہے، اپنی زبان میں کہیں گے تھم تھم کر چلنا، اطمینان سے چلنا، باوقار چلنا، سانس پھولی ہوئی نہ ہو. جیسے ایک بزرگ آدمی، اللہ والا آدمی راستے سے چلتا ہے، ہم جب نماز سے آئیں گے تو ایسے چلیں کریں گے ایسا. اب جب عصر میں آئے ہم تو کوشش یہ کریں کہ گھر سے وضو کر کے، جن کا وضو باقی نہیں رہتا مسجد میں وضو کرے تو حرام نہیں ہے. ضرورتوں سے گھر ہی سے فارغ ہو کر آ جائیں ہم لوگ، سنتیں بھی گھر ہی پر پڑھ لیں ہم لوگ. رہا مسئلہ نماز کے بعد کی سنت ہے، وہ تو مسجد میں پڑھے تو زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام